بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، ناظرین اکرام، افطار ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ماشاءاللہ ہمارا جو روزہ ہے وہ اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے، اور الحمدللہ یہ رمضان کے روزے کچھ مختصر بھی ہیں اور کچھ آسان بھی ہیں پچھلے سالوں کی بنسبت، اور یہ اچھا موقع ہے بچوں کو روزہ رکھوانے کے لیے. اگر بچوں سے روزے رکھوانے ہیں تو اس کے لیے یہ بہترین موقع ہے ماشاءاللہ. ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک اور رمضان دیا، اور یہ رمضان جو ہے یہ ایک ایئرلی ٹریننگ کی طرح ہے. سالانہ ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ ہے. ہر کمپنی میں، ہر ادارے میں، ہر جو ہے فیکٹری وغیرہ میں ٹریننگ ہوتی ہے کہ بھئی اپنی کارکردگی کو کیسے بہتر بنایا جائے، اپنے آپ کو کیسے بہتر بنایا جائے اس کے حوالے سے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہماری ٹریننگ ہے کہ آپ روزہ رکھ کر کے اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے جہاں دینی فائدے ہیں، دنیاوی فائدے بھی کافی زیادہ ہیں. صحت مندی وغیرہ کے حوالے سے یہ روزہ بہت کارآمد ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے دو قسم کے لوگوں کو رخصت دی ہے اس میں، کہ وہ اگر روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہو تو وہ بعد میں رکھ سکتے ہیں، یا اگر بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ دے سکتے ہیں. وہ دو کیٹیگریز جو ہیں، ایک مسافر کی ہے اور ٹریولر جو ہے، یعنی تو کوئی اگر یہ کہہ لیجیے کہ 47 مائل سے اوپر اگر کوئی ٹریول کر رہا ہے تو اس کو مسافر سمجھا جاتا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ سفر کیسا ہے. مثلا کوئی یہاں سے لیسٹر جا رہا ہے، 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائے گا، گاڑی میں کوئی مشقت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے، بہتر ہے جو ہے. اور پہلے دور میں جو سفر ہوتا تھا اونٹوں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے، پیدل چل کر کے، تو اس دور کا جو ہے 47 میل کا سفر جو کہ آدھا دن، 1 دن لگ جاتا تھا، تو ظاہر ہے اس دور کے سفر کا اس دور کے سفر سے تقابل نہیں ہے. اگرچہ کوئی 47 مائل سے اوپر جا رہا ہے اور وہ مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو گنہگار نہیں ہوگا، چونکہ رخصت ہے. لیکن البتہ کوئی اگر فلائٹ میں ٹریول کر رہا ہے، جہاز میں، اور فلائٹ ہے مثلا دبئی، دوحہ، قطر سے یہاں کی، ٹرکی سے یہاں کی، جو ہے کائرو، ایجپٹ وغیرہ سے، مطلب مڈل ایسٹ سے یہاں کی، یا مڈل ایسٹ سے انڈیا، پاکستان وغیرہ کی جو ہے، تو جو فلائٹیں مطلب 3-4 گھنٹے کی ہوتی ہیں، تو اس میں پھر کافی ڈسٹربنس ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے حرج بھی ہوتا ہے روزہ رکھنے میں. تو لہذا اس صورت میں بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھیں، خصوصاً ایئر ٹریول کے اس میں روزہ نہ رکھا جائے، چونکہ جہاز میں طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے. جہاز میں کسی کو پانی پینے کی ضرورت ہو سکتی ہے. جہاز میں بسا اوقات کان بند ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ہو سکتا ہے کچھ ڈالنے کی ضرورت پڑ جائے. اور کان جب بند ہوتے ہیں، ایون بچوں کے بھی جو ہے جہاز میں کان بند ہوتے ہیں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یا تو منہ میں کوئی سویٹ رکھ لیں، کوئی مطلب یعنی چوسنے والی چیز رکھ لیں. اور بچے ہیں تو اگر لینڈنگ اور ٹیک آف ٹائم کے اوپر اگر ان کو بوٹل دے دی جائے تو پھر ان کے کان بند نہیں ہوں گے، چونکہ جو ہے کچھ لیکوڈ جاتی رہے گی. تو اگر ان کی فیڈنگ ہوتی رہے لینڈنگ اینڈ ٹیک آف کے ٹائم پہ، تو بچے جو ہے وہ روئیں گے نہیں. اور پھر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ٹوڈلر، جو ابھی بات بھی نہیں کر سکتے اور دودھ کی عمر کے بھی نہیں ہیں، تو ان کے منہ میں کوئی سویٹ وغیرہ ایسی چیز ڈال دی جائے. تو بہرحال جو جہاز کا سفر ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اس میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. اب جو ہے پھر 2 کیٹیگری لوگوں کی آ جاتی ہیں اس کے بعد، کہ وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. اگر بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو وہ بہتر ہے، جو ہے جب بھی موقع ملے جتنا جلدی ہو سکے وہ روزہ رکھیں. اور جو ہے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ روزہ رکھ سکیں بعد میں، تو فَفِدْيَةٌ طَعَامُ، تو غریبوں کو کھانا کھلانا ہے ہر روزے کے بدلے.
ہر روزے کے بدلے غریب کو کھانا کھلانے کا سلسلہ ہے۔ اب جو غریبوں کو کھانا کھلانا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے ایک روزے کے بدلے 2 غریبوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ ایک روزے کے بدلے 2 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ جی سوری ایک سیکنڈ۔ تو اب ایک روزے کے بدلے 2 غریبوں کو کھانا کھلائیں گے تو اس کا مطلب رمضان کے 30 روزے سمجھ لیجئے 29-30 روزے ہوتے ہیں، تو 30 کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں تو 60 میل ہو گئے، 60 میل جو ہے 60، آپ نے 60 کھانے جو ہے کھلانے ہیں۔ اب 60 میل جو آپ نے تقسیم کرنے ہیں اس کی پھر کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت اس کی یہ ہے کہ آپ جو ہے جو یعنی 60 مختلف لوگوں کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 30 لوگوں کو صبح اور شام کا کھانا کھلا دیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے جو ہے مطلب یعنی 15 لوگوں کو 2 دن کا کھانا دے، مطلب اس طریقے سے، یا ایک شخص کو یا 2-4 لوگوں کو آپ جو ہے مطلب یعنی 60 میل ان میں تقسیم کر دیں کہ ایک شخص کو پورے 1 مہینے کا صبح اور شام کا کھانا آپ کھلانے کا نظم کریں۔ اب یہ اطعام و مسکین ہے۔ اطعام کے معنی کھلانا، اور کھلانا اس وقت ہوتا ہے جب کہ کھانا تیار ہو۔ جو ہے جب آپ کسی کو بلاتے ہیں اپنے پاس کھانے کے لیے تو آپ یہ اس کے سامنے یہ تو نہیں رکھ دیتے نا کہ بھئی یہ لیں، یہ آٹا رکھا ہے، یہ چاول رکھے ہیں، یہ سبزی رکھی ہے، اب بناؤ خود اور کھاؤ۔ نہیں، وہ تو آپ پکا کر کے تیار کرتے ہیں، اور پھر کھانا کھلانا اطعام اس کو ہی کہا جاتا ہے کہ آپ پکا کر کے کھلائیں۔ تو لہٰذا اس میں جو ہے جیسے فوڈ پیک دے دیتے ہیں کوئی، یہ سوچ کر کے کہ بھئی ہم نے پورے مہینے کا فوڈ پیک دے دیا، وہ نہیں چلتا اس میں، چونکہ وہ پکا پکایا کھانا آپ نہیں دے رہے۔ اب اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ آپ جو ہے پکا پکایا کھانا دیں، یا وہ پکا پکایا کھانا تیار کرنے کا جو ہے پورا سامان ان کو دیں، یا اس کی قیمت ادا کر دیں۔ کسی کو اگر آپ جو ہے اس کے پیسے دے دیں کہ بھئی یہ لیجئے، جو ہے ہم جو عموماً کھانا کھاتے ہیں باہر وہ 3 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ کا 5 پاؤنڈ کا ہوتا ہے، یعنی نارمل کی بات کر رہا ہوں میں، جو ہلکا پھلکا کھانا جو کھاتے ہیں۔ ویسے تو اب تو میرے خیال میں برگر بھی جو ہے نا، اس نے کل بال کٹوانے تھے، 10 پاؤنڈ کی اپیل کی تھی جو ہے، اب وہاں باربر کے یہ گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اب تو ریٹ ہائی ہو گئے، 12 پاؤنڈ لگیں گے، تو واپس آ گئے جو ہے۔ تو مطلب یعنی پرائسز ہائی ہوتی جا رہی ہیں ہر چیز کی جو ہے، بالکل مہنگائی بہت ہے، مہنگائی ہو گئی نا۔ تو جو ہے پہلے جو ہے مطلب 3-4 پاؤنڈ میں جو ہے کھانا ہو جاتا تھا، اب وہی کھانا جو ہے 5-6 پاؤنڈ میں ہوتا ہے بالکل ایک وقت کا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ ریسٹورنٹ جا رہے ہیں پھر تو 25-30 پاؤنڈ جو ہے پر پرسن آپ کا خرچ ہو جاتا ہے، 12 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ اس حساب سے۔ لیکن جو قرآن کی گائیڈ لائن ہے وہ یہ روزے فدیے کے حوالے سے نہیں، دوسری ایک اور آیت میں جہاں پر غریبوں کو کھلانے کا کفارہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کفارے کے طور پر جو غریبوں کو کھلانا ہے، تو اس میں یہ لفظ آیا کہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانے درجے کا کھانا جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ تو میرے حساب سے فدیہ کا معیار وہ ہے کہ یہ نہیں کہ روزانہ جو ہے آپ دال روٹی تو روزانہ نہیں کھاتے نا، اور روزانہ باہر ریسٹورنٹ کا جو ہے آپ لیوش کھانا نہیں کھاتے، تو ایک گھر پر جو ریزنیبل کھانا آپ کھاتے ہیں، وہ مڈ رینج کا کھانا، درمیانی ٹائپ کا کھانا، اس قسم کا کھانا آپ غریبوں کو دیں فدیے کے طور کے اوپر۔ تو لہٰذا جو ہے جو حضرات روزہ نہیں رکھ سکتے، جو لانگ ٹرم معذوری میں ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کو مستقل دن میں 3-4 دفعہ دوائیں لینی پڑتی ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے پھر فدیہ دینا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک فدیہ کا انتظام نہیں کیا تو ابھی آپ کال کریں اور اپنے فدیے کے لیے جو ہے پورے رمضان کا فدیہ جو ہے وہ ڈونیٹ کریں۔ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں بعد میں ان کو فدیہ نہیں دینا ہے۔ بہت سی چیریٹی یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ کو فدیہ دینا ہے، جنرل کر دیتے ہیں۔ نہیں، فدیہ اس صورت میں دینا ہے اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور بعد میں ریپیٹ بھی نہیں کر پا رہے آپ،
بعد میں اس کو قضا بھی نہیں کر پائیں گے. تو اگر لانگ ٹرم بیماری ہے جو ہے، اور اگر آپ کو جو ہے اس وقت لانگ ٹرم بیماری ہے کہ اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جو ہے آپ پورے سال روزہ نہیں رکھ پائیں گے، تو پھر فدیہ دے دینا وہ بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ یہ سوچنا کہ بھئی ہو سکتا ہے کوئی میریکل ہو جائے اور میری طبیعت ٹھیک ہو جائے بعد میں. بعد میں طبیعت ٹھیک ہو گئی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اس وقت جو موجودہ حالات آپ کے ہیں صحت کے، اس حساب سے اگر جو ہے آپ کے لیے روزہ رکھنا آسان نہیں ہے تو فدیہ دے دیا جائے انشاءاللہ. Over to you. جی جزاک اللہ مولانا. ویری well تفصیل کے ساتھ explained about fidya and about those that cannot fast, to what are the rulings in our deen. So جو people that are yani in this position, to because Al Khair Foundation's efforts and works are very vast, or especially in countries جہاں پر people are eligible for yani fidya, and clearly those are the ghuraba and those are the poor people, people that are extremely poor. They get this fidya and it benefits them. And at the same time, I will also say this and add on to what Maulana Qasim said, is also bear in mind our yani sadaqatul fitr as well, because sadaqah fitr or zakatul fitr, it can also be called, is something that we have to give before yani Eid. And it is best to also not delay that, usko delay bhi na kare. In fact, give sadaqatul fitr immediately, just like the way baki sadaqat or charities, zakat wagera hum fawri taur par ada karte hain. Similarly, zakatul fitr is another one. And what zakatul fitr does, sadaqah fitr, the purpose of it is to feed the poor and to cleanse our fast. So our fast during the blessed month of Ramadan, if inshallah we do not make any ups and downs, but if there are any ups and downs, this zakat clearly cleanses our fast, and it's a provision for those needy ones yani out there. So iske liye bhi aap log aage aaye for giving your zakatul fitr and also fidya, those that cannot fast. These are two categories of sadaqah jisko aap fauran ادا کر سکتے ہیں by calling 03,999 786 inshallah. And remember also this is the time, viewers, ابھی ہم دعا کے لیے بھی جائیں گے, and دعا is اس پہ آپ آمین کہیے. in the دعا every آمین کے اندر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی دعا کو قبول انشاءاللہ کرتے ہیں اور کریں گے. So do not forget this moment, this very crucial moment in which Allah, Prophet ﷺ said, Allah دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. Go over to مولانا قاسم for the دعا. نہیں چلتے ہیں دعا کی طرف. افطار میں 2-3 منٹ باقی ہیں, تو خلوص کے ساتھ دعا کیجئے گا کہ جو لوگ جن کے لیے سحری اور افطاری کا کچھ سامان حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے, اللہ ان کی مشکلوں کو دور فرمائے. خصوصاً غزہ اور فلسطین اور اس قسم کے برما میں جو ہے کافی علاقوں کو جلایا جا رہا ہے اس وقت, رمضان کے مہینے کی بات کر رہا ہوں میں. اور وہ علاقے یہ روہنگا کمیونٹی کا علاقہ نہیں ہے, یہ اراکان اسٹیٹ نہیں بلکہ دوسرے علاقے جو ہے ان علاقوں کو جلایا جا رہا ہے. میرے پاس تصویریں آ رہی ہیں, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام. اللہم انک عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. وادخلنا الجنة مع عبادك الصالحين.
اللهم اكتم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل وسلم على حبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ لندن اور آس پاس کے علاقوں میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کے بعد آپ افطار کر لیجئے گا، اور دیگر علاقوں کے لوگ اپنے علاقے کے وقت کا انتظار کیجئے گا۔